صوفیاء کرام میں صوفی، متصوف اور مستصوف کی اصطلاحات اہل علم پر کسی تفصیلی وضاحت کی محتاج نہیں ہیں۔ البتہ ان حضرات میں سے ملامتیہ، قلندر اور مجذوب کسی قدر وضاحت طلب صفات ہیں جسے ہم اختصار سے بیان کرتے ہیں۔ ملامتیہ صوفیاء کی وہ جماعت ہے جو ریا سے بچتی ہے اور اخلاص میں بے حد کوشش کرتی ہے۔ وہ اپنے کمالات باطنی کو ظاہری شکست حالی کے بارے میں پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ ظواہر بین حضرات ان پر اپنی عقل کے ماتحت غلط رائے قائم کرتے ہیں اور سنگین الزامات کی بنا پر فتاویٰ صادر فرماتے ہیں، مگر ان حضرات ملامتیہ نے نہ تو اپنے حالات پر نظر ثانی کرنے کو درخور اعتنا سمجھا اور نہ اپنے معاندین کے فیصلوں کو اہمیت دی۔ وہ دار سندھ کے مقام عظمت کو جان کر قبول کرتے گئے، وہ لوگوں کی ملامت کو حرز جاں بناتے گئے۔ قلندر صوفیاء کے ہاں قلندر کا مقام بہت بلند مانا گیا ہے۔ یہ لفظ سریانی زبان میں اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ قلندر حالات و مقامات اور کرامات سے تجاوز کرتا چلا جاتا ہے، عالم سے مجرد ہو کر اپنے آپ کو گم کر دیتا ہے۔ شاہ نعمت اللہ ولی کی رائے میں جب ایک صوفی منتہا اپنے مقاصد کو پا لیتا ہے تو قلندر کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں حقارت کی نظر سے دیکھنے والے بعض اوقات دم بخود رہ جاتے ہیں۔ قلندر کے مقام کو متعین کرنے کے لیے عارفان حق نے بڑے بڑے عمدہ نکتے بیان کیے، کتابیں لکھی، مقالات سپرد قلم کیے، اوصاف لکھے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ الا اللہ کے دو حرفوں کا تابع لغت ہائے حجازی کے قارونی خزانوں کے نگرانوں کے الفاظ میں نہ سما سکا۔ قلندر کی شخصیت نہ عبارات میں سما سکتی ہے، نہ اشارات کے دامن میں سمٹ سکتی ہے، نہ اسے الفاظ کے کوزے میں بند کیا جا سکتا ہے، نہ معنی و بیان کے پیمانے میں ناپا جا سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قلندر کی بلند پروازیاں دین و دنیا کی حدود و قیود کو توڑ کر آگے نکل جاتی ہیں۔ وہ کوچہ محبوب میں پہنچنے کے لیے دیر و حرم سے بہت آگے بڑھ جاتا ہے۔ مجذوب صوفیاء میں مجذوب کا مقام نہایت ہی نازک اور منفرد ہے۔ ملامتیہ ریاکاری سے بچنے کے لیے سنگ باری طفلائے زمانہ کے مقام پر آ کھڑا ہوتا ہے۔ قلندر علم و خیرت کی قائم کردہ حدود کو توڑ کر دور اوپر نکل جاتا ہے اور ان سرحدوں سے گزرتا ہوا کہتا ہے، عنقا بیچارہ تو اپنی رسائی کے لیے پر تولتا ہے، پرواز کی فضاؤں اور خلاؤں میں تیرتا ہے، مگر قلندر کی پرواز تو ملکوت اور ناسوت کی بنہائیوں کو خاطر میں نہ لاتی ہے۔ مگر مجذوب کا معاملہ ان دونوں مقامات سے دیگرگوں ہے۔ اسے بیگانے درخور محفل نہیں سمجھتے اور اپنے خاطر میں نہیں لاتے۔ وہ خدا تک رسائی حاصل کرنے کے لیے بطریق سیر کشفی عیانی چلتا ہے، طریق استدلال سے بالکل ناآشنا ہوتا ہے۔ اس راستے پر چلنے والا سالک بعض اوقات یاد باری تعالیٰ کے غلبے میں پھنس جاتا ہے، عالم و مافیہ کے تمام خیالات محو ہو جاتے ہیں۔ من جانب اللہ ایک کشش ہوتی ہے جو باعث ترقیات مزید ہوتی ہے۔ اس حالت کو صفائی مبتدی کہتے ہیں، جو صفائی وقت کی ابتدائی منزل ہے۔ اس حالت کے صوفی کو سالک مجذوب کہتے ہیں۔ صوفی پر مختلف مقامات آتے رہتے ہیں، تجلیات وارد ہوتی رہتی ہیں۔ وہ صفائی متوسط کے مقام پر پہنچ جاتا ہے، پھر وہ جا کر مجذوب کامل بنتا ہے۔ یہی مجذوب واصل ہو کر مقام تعین پر پہنچ جاتا ہے
یہ مقام صفائی منتہا ہے، اور اس رتبے پر فائز صوفی کو مجذوب سالک کہا جاتا ہے۔ صوفیاء اسلام کے مجذوبین کی ایک خاصی تعداد ایسی ہے جسے تاریخ اور سیر نے اپنے دامن میں جگہ دی ہے۔ مجذوبین کا یہ طبقہ اصلاح عالم کے لیے کسی مقام پر متعین نہیں ہوتا، اور نہ ہی انہیں جذب حقیقی سے اس بات کی فرصت ہوتی ہے کہ خلق کی اصلاح کا کام اپنے ذمہ لیں۔ بائیں ہمہ بعض حضرات کے معاملات ان مجاذیب کے گوشۂ ابرو کی جنبش سے مکمل ہوئے ہیں۔ دور حاضر میں مادیت نے انسانی ضمیر کو زنگ آلود کر دیا ہے۔ انسان اپنی ظاہری زندگی کی آسانیوں کے حصول کے لیے دیوانہ وار تگ و دو میں مصروف ہو گیا ہے۔ اہل اللہ کی مجالس سے محروم ہو گیا ہے، علماء حق کی صحبت سے دور چلا گیا ہے، رشد و ہدایت کی چشموں سے ایک قطرہ آب میسر نہیں، یاد الہی کی راحتوں سے یکسر بے بہرہ ہو گیا ہے۔ اسے کثرت مال کی فکر نے طالب گور و دوڑ و دھوپ میں سرگرداں کر دیا ہے۔ رجال الغیب، یہی وہ لوگ ہیں جو رجال الغیب کہلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کائنات ارضی پر لوگوں کی زندگی کے کاموں میں آسانیاں باہم پہنچانے میں مصروف رکھا ہے۔ یہ لوگ اولیاء مستورین کہلاتے ہیں۔ یہ اولیاء ظاہرین کی طرح نہ خانقاہیں بناتے ہیں، نہ اپنے مسند ہدایت قائم کرتے ہیں۔ اولیاء ظاہرین کا اپنا ایک نظام ہے۔ وہ لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے روحانی مراکز قائم کرتے ہیں، پھر ان روحانی مراکز سے قلوب و ارواح کی اصلاح کرتے رہتے ہیں، لوگوں کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ انہی روحانی مراکز کو ہم خانقاہ کہتے ہیں، اور ان اولیاء ظاہرین کے نظام کو ہم نظام خانقاہی کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں ہر زمانے میں سابقون ہوں گے، اور یہ لوگ میری امت کے ابدال ہوں گے۔ وہ صدیق ہوں گے، وہی راست باز ہوں گے، ان کے ذریعے سے زمین پر پانی برسے گا، ان کے طفیل مخلوق خدا کی روزی میں برکت ہوگی، اور ان کی برکات کی وجہ سے زمین والوں سے بے شمار بلائیں ٹالی جائیں گی۔ وہ ان امور میں بڑھ چڑھ کر اپنا کردار ادا کریں گے۔ رجال الغائب میں سے ایک منصب سابقون کا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت میں ہر زمانے میں سابقون ہوں گے، انہیں ابدال کے نام سے پکارا جائے گا۔ یہ لوگ نیک کاموں میں دوسروں سے سبقت لے جائیں گے، یہ بڑے امتیاز والے ہوں گے، ان کے ذریعے سے آسمانوں سے بادل برسیں گے، ان کے طفیل مخلوق خدا کو رزق ملے گا، ان کی برکت سے اہل زمین سے بلائیں رفع ہوتی رہیں گی۔ اس حدیث کو محمد بن اجلان نے بیان فرمایا ہے، اور یہ کتاب النوادر میں درج ہے۔